اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ سور الکلب پاک ہے یا ناپاک ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سور الکلب جو ہے یہ پاک ہے. اس کی باوجود برتن کو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا، لیکن یہ 7 مرتبہ دھونا یہ شرعی حکم نہیں ہے، ازالے نجاست کے لیے نہیں ہے، بلکہ شرع کا حکم ہے. ہم مانتے ہیں جس طرح انسان پیشاب کرے تو حکم ہے کہ یہ دھو لو اور یہ دھو لو، سر پر مسح کرو، تو وہاں تو پیشاب نکلا نہیں ہے، نجاست نہیں ہے، لیکن شرع نے کہا ہے. اس کو کہتے ہیں امر تعبدی. امر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ سور الکلب جو ہے وہ پلید ہے. وہ پھر امام شافعی ہمارے ساتھ خلاف کرتا ہے. امام صاحب کے نزدیک سور الکلب پلید ہے لیکن 3 بار دھونے سے پاک ہو، اور امام شافعی امام احمد فرماتے 7 بار دھونے سے پاک ہو. بات سمجھ میں؟ تو 3 مذاہب ہو گئے. امام مالک کے نزدیک سور الکلب نجس نہیں ہے، اور جہاں حکم بالغسل آیا ہے وہ ازالے نجاست کے لیے نہیں ہے، حکم تعبدی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ نجس ہے، اور اتنا نجس ہے کہ 3 بار دھونے سے پاک نہیں ہوگا بلکہ 7 بار. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سور الکلب جو ہے وہ نجس ہے اور 3 بار دھونے سے باقی نجاست کی طرح پاک ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں؟ اس باب میں ایک مسئلہ یہ آئے گا. دوسرا مسئلہ یہ آئے گا کہ سور الحرہ پاک ہے یا نہ پاک ہے. تو ائمہ ثلاث کہتے ہیں پاک ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ ناپاک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرے مسائل بھی آئیں گے جب روایت ذکر ہو. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب الکلب، جب کتا پیتا ہے فی اناء احدکم کسی کے برتن میں، فلیغسلہ 7 مرات، وہ 7 مرتبہ دھو لے. امام مالک فرماتے ہیں یہ حکم تعبدی ہے نہ کہ ازالے نجاست کی. امام شافعی دلیل پیش کرتا ہے کہ 7 مرات آیا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یہ 7 مرات اظہار نفرت کے لیے ہے. جاہلیت میں لوگوں کتے پالتے تھے جیسے قندہاری پالتے تھے اور آپس میں لڑاتے تھے بڑی محبت تھی کتوں کے ساتھ. تو حضور نے نفرت اتارنے کے لیے دلوں میں فرمایا کہ جو کتا برتن میں منہ ڈالے 7 مرتبہ دھو لو تاکہ لوگوں کی نفرت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، ورنہ 3 بار دھونے سے پاک ہو جائے. وفی روایت مسلم قال طہور، پاک ہونا برتن ہر ایک کا اذا ولغا، جب ڈالتا ہے اس میں کتا اپنا منہ، تو ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، اور پہلی مٹی ملے، کیونکہ کتی کی منہ میں زہر ہے اور مٹی میں نوشادر ہے، نوشادر سے زہر مر جاتا ہے. عنہ قال قام عربی، ایک دیہاتی کھڑا ہوا. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ زمین نجس ہو جائے تو اس کی پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے. کہ امام شافعی کے نزدیک پاک ہونے کا ایک طریقہ ہے کہ پانی ڈالو دھو لو اس جگہ کو. ہماری نزدیک زمین کی پاکی کی 3 راستے ہیں، یا یہ کہ دھو لو، دوسرا یہ کہ وہ پلیت مٹی اٹھا کر پھینکو، تیسرا یہ کہ خشک ہونے دو، زکاۃ الارض یبسھا، زمین کی پاکی خوشی بھی ہے. تو ہمارے نزدیک کتنے طریقے ہوئے؟ قام عربی، پھر بگاڑا مسجد نبوی میں کھڑا ہوا، فبال فی المسجد، پیشاب میں مسجد میں کیا کھڑے ہو کر، فتناولہ الناس، تو تبلیغیوں نے پکڑنا چاہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغیوں کو فرمایا کہ دعوہ چھوڑ دو، کیونکہ اگر آپ پکڑیں گے پیشاب بند کرے گا تو بزخپش پھٹ جائے گا. وَحْرِقُوا عَلَىٰ بَوْلِهِ سَجْلًا، اور بہاؤ اس کی پیشاب پر ایک ڈول من ماء، پانی کا، یا فرمائے ذنوباً ایک ڈول من ماء. یہ امام شافعی کی دلیل ہے. یہ امام شافعی کی. ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اس سے انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں زمین کی طہارت کی 3 راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ خشک ہو جائے اور اس کی نفی اس میں نہیں ہے. ایک یہ کہ کھریت کر مٹی باہر پھینکو، اس کی نفی اس میں نہیں ہے.
ہاں اس میں ایک طریقہ آیا ہے دھونا، اور دھونے کے ہم بھی قائل ہیں، اور یہ ادنا طریقہ ہے. کیوں؟ پہلے پیشاب یہاں تھا، اور جب اس کے اوپر ڈھول پانی کا لیا جائے تو یہاں تک آ جائے گا، تو اس سے تو ازالہ نجاست کا ہوا یا نجاست پھیل گئی. یہ تو ادنا درجہ ہے. یہ حضور نے جو ڈول ڈالا تھا یہ پاکی کے لیے نہیں، رفع وسوسات کے لیے، تاکہ کسی کو وسوسہ نہ ہو کہ یہاں پیشاب تھا یا یہاں، کہتے پھیلاؤ اس کو، تاکہ ہر آدمی کہے میں کس کس جگہ سے اجتناب کروں، ہر جگہ میں وہ پانی پہنچا ہوا. وَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، تمہیں بھیجا گیا ہے آسانی کرنے والے، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعْسِرِينَ، تمہیں نہیں بھیجا گیا سختی کرنے والے. بینما نحن فی المسجد، ہم مسجد میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اذ جاء رجل، پھر بگڑ آیا، فقام، کھڑا ہوا، یبول فی المسجد، مسجد میں پیشاب کر رہا تھا. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مت کرو مت کرو. حضور نے فرمایا لا تجرموہ، اس کا پیشاب بند نہ کرو، ودعوہ، اس کو چھوڑو، وترکوا، صحابہ نے چھوڑا، حتی بالا، حتی کہ اس کا پیٹ خالی ہوا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاہ، اس کو بلایا، وقال له، پھر بگاڑا کو کہا ان هذه المساجد، یہ مساجد صالی نہیں ہے لشیء من هذا البول والقذر، انما هي لذکر اللہ والصلاة وقراءة القرآن، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وامر رجلا، اور تبلیغی کو حکم دیا، فجاء بدلو، وہ ایک ڈھول لے آیا پانی کا، فسنه علیہ، اس کے اوپر چھڑکا دیا. یہ ازالہ نجاست کے لیے نہیں تھا بلکہ رفع وسوسات کے لیے. عن اسماء بنت ابی بکر قال سألت امرأة، ایک عورت نے سوال کیا، کہنے لگی یا رسول اللہ ارأیت احدانا، ہمیں خبر دے، ایک ہماری اذا اصاب صوبها دم من الحیضہ، جب اس کو حیض کا خون لگے، کیف تصنع، حضور نے فرمایا جب پہنچ جائے کسی کے کپڑے کو دم حیض کا، فلتخرسو، اس کو کھرچ لے اگر خشک تھا، ثم لتنزہ بماء، پھر پانی سے دھو لے، ثم لتصلی فیہ، معلوم ہوا کہ خون پلید ہے، اس کا دھونا فرض. عن سلیمان ابن یسار قال سألت عائشہ، میں نے عائشہ صدیقہ سے پوچھا منی کے بارے میں جو لگے کپڑے کو، وقالت عائشہ نے فرمایا میں دھوتی تھی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے کپڑے سے منی، ویخرج الی الصلاۃ، اور اثر پانی کا آپ کے کپڑے میں تھا. اس میں اختلاف ہے کہ منی پاک ہے یا ناپاک. امام شافعی کہتے ہیں پاک ہے، کیونکہ یہ مادہ ہے انبیاء کا، اور انبیاء کا مادہ ناپاک نہیں ہے، لہذا یہ پاک ہے. امام صاحب کے نزدیک ناپاک ہے. دلیل یہ کہ عائشہ صدیقہ فرماتی تھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو لیتی. وعن الاسود وحمام عن عائشہ قالت كنت افرق، میں کھرچتی تھی منی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خشک تھی. وعن ام قیس بنت محصن انها اتت بابن لها، ام قیس اپنا چھوٹا بیٹا لے آئی جو ابھی کان شروع نہیں کیا تھا، حضور کی خدمت میں بٹھا دیا نبی علیہ السلام نے، فی ہجری ہے اپنے گود میں، فبالا، تو اس کے بیٹے نے پیشاب کیا حضور کے کپڑے پر، حضور نے پانی منگایا، فنزہہ، اس پر چھڑکایا، ولم یغسل. اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ اگر لڑکی دودھ پیتی لڑکی پیشاب کرے وہ بالاتفاق نجس ہے، کیونکہ ان کا منفذ وسیع ہے تو پیشاب کے ساتھ اجزاء نجسہ نکل آتے ہیں، وہ بالاتفاق نجس ہے. لیکن اگر دودھ پیتا بچہ پیشاب کرے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ جو امام شافعی امام احمد فرماتے ہیں وہ پاک ہے، کیونکہ ان کا سوراخ تانگ ہے، اجزاء نجسہ پخانے کا اس کے ساتھ نہیں نکلتا، بس صرف پانی چھڑکاؤ. امام صاحب کہتے ہیں جیسی بچی کا پیشاب نجس ہے تو بچے کا پیشاب بھی، امام شافعی اس دلیل پکڑتا ہے بچے نے پیشاب کیا، فنزہہ، حضور نے اس کو چھڑکایا، ولم یغسلہ. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں فنزہہ غسلہ غسلا خفیفا ولم یغسلہ غسلا شدیدا. ٹھیک ہے. عن عبداللہ ابن عباس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دبغ الاحاب، جب چمڑے کو رنگ دیا جائے، رنگ کا معنی رطوبت نجسہ کو خشک کرو، خواہ نمک سے ہو یا دودھ سے ہو، نفقت طہرا. وعنہ قال تصدق علی مولات لمیمونہ بشاتنا، صدقہ دیا گیا حضرت میمونہ کی لونڈی کو ایک بکری کا، فماتت، وہ بکری مری تو انہوں نے باہر پہنکی، پس غسل ہوا،
اس بکری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا حل لا اخذتم احابہا، تم اس کا چمڑا کیوں نہیں نکالتے تھے؟ فدبغتموہ، کہ ان کو رنگ دیتے تھے، فانتفعتم بہ، اس سے نفع اٹھاتے تھے، فقالوا، انہوں نے کہا انہا میتہ، یہ تو مردار ہے، فرمایا کھانا حرام ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مردار کا چمڑا نکال کر دباغت کرو تو جائے۔ عن سودۃ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ماتت لنا شاۃ، ہماری ایک بکری مری، فدبغنا مسکھا، ہم نے دباغت کی اس کے چمڑے کو، ثم ما زلنا ننبذ فیہ، ہمیشہ ہم اس میں پانی ڈالتے تھے، حتی صار شرنن، وہ ایک مضبوط مشکیزہ بنا۔ عن لبابۃ بنت الحارث قالت کان الحسین ابن علی، حضرت علی کا بیٹا حسین حضور کی گود میں تھے، پیشاب کیا حضور کے کپڑے پر، میں نے کہا البس ثوبا، یا رسول اللہ دوسرا کپڑا پہنو، وآتنی ازارک، اور یہ مجھے دے دو، لاچا حتی اغسلہ، حضور نے فرمایا انما یغسل من بول الانثی، لڑکی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جاتا ہے، وینضح بول الذکر، اب ینضح کا معنی یغسل غسلا خفیفا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وطی احدکم، جب پاؤں سے پامال کرے ایک تمہارا، اذا نجاست فإن التراب له طہور، میرے پاؤں میں جوتا ہے، یہاں میں نے پاخانے پر رکھا، آگے پاک زمین پر چلا اور وہ پاخانہ جل گیا تو وہ پاک ہوا، جوتی کی دھونے کی ضرورت نہیں۔ عن ام سلمہ قالت لہا امرأۃ، ایک عورت نے کہا حضرت انی اطیل ذیلی، میرا دامن لمبا ہے، وامشی، اور میں چلتی ہوں فی المکان القذر، ناپاک جگہ میں، تو وہ میرا دامن ناپاک ہو گیا، میں نماز پڑھ سکتی ہوں اس میں؟ قالت، کہ حضور نے فرمایا یطہرہ ما بعد، ما بعد جو پاک زمین ہے اس ناپاک دامن کو کیا کرے گا؟ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو خشک ہونے سے یا زمین پر کھینچنے سے وہ پاک نہیں ہوتا۔ یہاں جو فرمائے یطہر ما بعد، اصل میں وہ نجاست یقینی نہیں تھی، اس عورت کو شک تھا کہ زمین میں تو نجاست بھی ہو سکتی ہے، جب میرا دامن ٹچ ہوا تو وہ ناپاک ہوا، تو مجیب نے اس کا وہم ظاہر کیا کہ آخر پاک زمین بھی تو ہے، اگر ناپاک کر سکتی ہے تو پاک زمین، ورنہ حکم یہ ہے کہ اگر میری دامن کے ساتھ نجاست لگ گئی تو زمین پر رگڑنے سے وہ پاک نہیں ہوتی جب تک اس کو دھو نہ ڈالوں۔ یہاں جو فرمائے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں وہ ناپاکی غیر یقینی تھی۔ عن المقداد ابن ماجی کرم قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے منع فرمایا کہ انسان پہنی جلود درندوں کی اور رکوب علیہا، دباغت کی بات جائز ہے لیکن عرب یہ ازراہ تکبر کرتے تھے، شیر کا چمڑا اتار کر واسکٹ بناتے تھے کہ شیر بھی میرے گرے سے بڑھے۔ عن ابی الملیح ابن اسامہ عن ابیہ عن النبی علیہ السلام نہا عن جلود السباع، انہو کرہ ثمن جلود السباع، یہ دباغت سے پہلے۔ اتانا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنتفعوا، تم نفع نہ اٹھاؤ مردار سے چمڑے کے ساتھ، دباغت سے پہلے ابھی گزر گیا کہ مری ہوئی بکری کا چمڑا حضور نے فرمایا تم نے کیوں نہیں اتارا، ولا عصب، ان کی پٹھوں کے ساتھ۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ان یستمتع، حضور نے حکم دیا کہ فائدہ اٹھایا جائے بجلود المیتہ اذا ذبحت۔ مر علی نبی علیہ السلام رجال من قریش، حضور پر گزر ہوا قریش کے چند آدمیوں کا، وہ کھینچتے تھے اپنی بکری جو مری ہوئی تھی گدی کی طرح، حضور نے فرمایا لو اخذتم احابہا، کاش اگر تم اس کا چمڑا اتارتے، انہوں نے کہا حضرت یہ مردار ہے، حضور نے فرمایا یطہرها الماء والقرز، اس کو پاک کرے گا پانی اور کیکر کے پتے وہ ملے تاکہ رطوبات نجاسہ ختم ہو۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء، حضور غزوہ تبوک میں گئے، علی اہل بیت، ایک گھر والوں کے پاس، فاذا قربۃ معلقۃ، ان کے گھر میں ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا، فسأل الماء، حضور نے پانی مانگا، انہوں نے کہا رسول اللہ یہ چمڑا مردار کا ہے، فرمایا دباغھا طہورھا، جب تم نے دباغ دی تو یہ پاک ہوگی۔ فصل عن امرأة من بني عبد الاشحل قال قلت یا رسول اللہ ان لنا طریقا، یا رسول اللہ ہمارے ایک راستہ ہے مسجد تک جانے کے لیے، منتنتاً بدبودار اور پلیت ہے، فکیف نفعل اذا مطرنا، ہم کس طرح اس سے گزرے جب بارش ہو جائے؟ قالت،
فقال حضور نے فرمایا الیس بعدها طریق هی اطیب، اس سے آگے پاک راستہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بلا، قال فهذه بهذه، یہ پاک راستہ بدلہ ہے پلیت راستے کا۔ بظاہر سے معلوم ہوا کہ پلیت راستے سے جو کپڑے پلیت ہو گئے وہ پاک زمین پر کھینچنے سے وہ پاک ہو جاتے ہیں، حالانکہ کپڑا پلیت ہو جائے تو وہ مٹی سے پاک نہیں ہے جب تک اس کو دھویا نہ جائے۔ لیکن یہ جواب پہلے گزر چکا ہے کہ اصل میں وہ پہلا راستہ یقیناً پلیت نہیں تھا بلکہ مشکوک تھا۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال كنا نصلي، ہم نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ولا نتوضا، اور ہم وضو نہیں کرتے تھے، من الموتى، نجاست کھچلنے سے، یعنی اوپر جوتا نجاست کے رکھتے تھے، پیزار میں جوتا نکالا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ عن ابن عمر قال كانت الكلاب، خود تھے، تقبلوا، آگے چلتے تھے، وتدبروا، واپس لوٹتے تھے مسجد نبوی میں، فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، وہ زمین کو نہیں دھوتے تھے، حالانکہ کتا ناپاک ہے۔ کتا، امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ زمین کی پاکی یہ ہے کہ اس کو پانی سے دھویا جائے۔ ہم کہتے ہیں زمین کی پاکی کی تین طریقے ہیں، ایک یہ کہ اس کو دھویا جائے، دوسرا یہ کہ وہ ناپاک مٹی اٹھا کر باہر پھینکے، تیسرا یہ ہے کہ وہ خشک ہو جائے۔ یہ روایت ہماری دلیل ہے کہ کتے پھرتے تھے اور صحابہ کرام وہاں پانی نہیں ڈالتے تھے۔ معلوم ہوا کہ زمین کی پاکی کا طریقہ صرف غسل میں منحصر نہیں ہے، خشک ہونے کی بھی زمین۔ عن البراء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا باس ببول ما یوکل لحمه، اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ جو حیوانات مأکول اللحم ہیں ان کا فضلہ پاک ہے یا ناپاک ہے، تو امام شافعی کے نزدیک پاک ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ناپاک ہے۔ امام شافعی یہاں سے استدلال کرتا ہے لا باس، گناہ نہیں ہے، ببول ما، ساتھ فضلہ ان حیوانات کے، یوکل لحمہ، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، وفی روایت جابر ما اکل لحمہ، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، فلا باس ببولی، اس کا بول جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری نزدیک جواب یہ ہے کہ یہ روایت منسوخ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر دو قبروں پر ہوا، فرمائے یہ دونوں مردے عذاب میں مبتلا ہے، اور پھر فرمائے یہ ایک آدمی اس لیے عذاب میں مبتلا ہے کہ یہ چغل خوری کرتا تھا، اور دوسرا آدمی اس لیے کہ یہ بکریوں کا چرواہا تھا، بکریوں کے پیشاب سے اجتناب نہیں کرتا تھا، تو بکری مأکول اللحم میں، اس کی باوجود ان کا پیشاب عذاب قبر کا باعث بنا۔